یہ جو بہت ساری آپشنز دے دی، انہی آپشنز کا نام ہے مذاہب اربع۔ یہ دین کی ساری آقا علیہ السلام کی سنت کی ساری آسانیوں کو اکٹھا محفوظ کر لینے کا نام مذہب حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ کوئی دین سے بھاگے نہیں، حنفی ہو جائے، اس میں تنگی ہے تو مالکی طریقے پر رہو، اس میں تنگی ہے تو حنبلی طریقے پر رہو، تنگی ہے تو شافعی طریقے پر رہو۔ میں نے چاروں راستے کھول دیے ہیں، میرے دین پر رہو، چھوڑ کے نہ جاؤ۔ یہ جو مذاہب اربع کا وجود ہے، چاروں مذاہب کا وجود، یہ خود دین کی اس لچک، وسعت اور نرمی اور آسانی کا آئینہ دار ہے، یہ دلیل ہے اس کی۔ ورنہ جیسے قرآن ایک ہے اور اسلام ایک دین ایک ہے، تو کیا مشکل تھا کہ مذہب بھی ایک رکھ دیا جاتا کہ بس ایک ہی مذہب ہے حنفی، جس نے چلنا اسلام اسی پر چلے، جو نہیں چل سکتا بھاگ جائے۔ یا وہ کہتے یہ ایک ہی مذہب ہے مالکی، ایک ہی مذہب ہے شافعی، جس نے چلنا اس پر چلے، نہیں تو خارج از اسلام۔ یہ جو سارے مذاہب کو حق بنا دیا اور چاروں ائمہ کو حق بنا دیا، تو کیا مطلب؟ 4 ورشنز دے دیے اسلام کے، اسلام کی 4 اشاعتیں دے دی، اسلام کے 4 ایڈیشنز دے دیے، اور کوئی ایڈیشن بھی قرآن کے حکم اور سنت نبوی سے خارج نہیں ہے۔ ہر ایڈیشن قائم ہے دلیل شرعی پر، کتاب و سنت پر۔ یہ اس لچک اور وسعت کی آئینہ داری ہے۔ امام ابن قدامہ ہوئے ہیں، حنبلی امام اور محدث، انہوں نے ایک بات لکھی ہے روضۃ الناظر میں، امام ابن قدامہ نے، اسی اصول کے تحت وہ کہتے ہیں ان للمفتی اذا استفتی وکانت فتواہ لیس فیہا سعۃ للمستفتی فلہ ان یحیلہ الی من عندہ سعۃ۔ قاعدہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے، فتویٰ لینے آئے، اور اس مفتی کا جو علم اور مذہب اور تحقیق ہے اس میں اگر زیادہ گنجائش اور وسعت نہ ہو اور اس کا فتویٰ قائم ہو، سخت ہو، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مفتی فتویٰ نہ دے، اسے کسی ایسے مفتی کی طرف بھیجے جس کے فتویٰ میں زیادہ گنجائش اور وسعت ہو، تاکہ وہ دین پر عمل کرنے میں آسانی محسوس کرے۔ یہ ائمہ فقہا ایسے قواعد مرتب کرتے اور بیان کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں حسین بن بشار حاضر ہوئے، انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا۔ سائل نے پوچھا کہ اگر مجھے کوئی اس سے مختلف جواب دے دے کوئی عالم جس میں میرے لیے آسانی ہے، تو کیا وہ ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل نے کہا دیکھو مدینہ میں فلاں جگہ ایک اہل علم کا حلقہ ہے، جانتے ہو اس کو؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ رصافہ میں، عرض کیا جانتا ہوں۔ فرمایا وہاں چلے جاؤ، ان سے جا کے پوچھ لو، اگر تمہیں فتویٰ دے دیں گے وہ آسانی پر مبنی تو اس پر عمل کر لینا، میرا فتویٰ چھوڑ دینا۔ امام احمد بن حنبل نے، وہ مالکیہ تھے، ادھر ریفر کر دیا تاکہ یہ آدمی تنگی اور مشکل میں نہ پڑے، عمل بھی دین پر کرے اور اس کو آسانی بھی میسر آئے، 2 چیزوں کو جمع کر دیا جائے، دین پر عمل بھی نہ چھوٹے اور پریشانی اور تنگی سے بھی محفوظ رہے۔ یہ اس مضمون کی وہ ایک تمہیدی گفتگو تھی جس سے میں چاہتا تھا کہ آپ کو ایک تصور سمجھ میں آ جائے۔ اب اس کو کچھ قرآنی آیات سے، قرآنی احکام سے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ احادیث نبوی کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید نے
استثنائی اور اضطراری حالت میں حکم قرآن کے اندر خود تبدیلی کا حکم دیا ہے، اور اس کو قاعدہ استثناء اور قاعدہ استظرار کا نام اضطرار۔ خود قرآن نے اپنے حکم میں خود استثناء قائم کیا ہے، اگر کسی کی مجبوری پریشانی ہے تو اس میں قرآن مجید نے، اب اس اینگل سے معلوم نہیں کتنوں نے ان قرآنی آیات کو اس اینگل سے دیکھا ہے۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ حکم ہے، اور اس میں فرمایا الا مضطررتم، بس۔ مگر اس سے قاعدہ اور کلیہ جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ بندے کی مجبوری کی حالت میں قرآن مجید نے اپنے حکم کے اندر خود استثناء قائم کر دیا۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ، جو پہلا حکم تھا وہ حکم ہے یا نہیں؟ قرآنی حکم ہے، اور جو اس میں قرآن نے استثناء کر دیا ہے وہ استثناء بھی قرآن کا حکم ہے یا نہیں؟ یہ نہیں کرنا یہ بھی قرآن کا حکم، اور اگر ایسی مجبوری ہو تو چلو کر لو، یہ بھی قرآن کا حکم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 آپ سب جانتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ آیت کریمہ کے پہلے حصے میں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا ہو، عند الذبح غیر اللہ کا نام پکار کے ذبح کیا گیا ہو، ان سب کو حرام کر دیا۔ یہ ایک حکم ہے، ان چاروں چیزوں کو حرام کر دیا، یہ ایک حکم ہے۔ اب اسی آیت میں دوسرا حکم ہے، فرمایا ہاں اگر سخت مجبوری کی حالت ہو تو جان بچانے کے لیے یہ بھی کھا سکتے ہو۔ اب ان چار چیزوں سے بڑھ کر حرام شے اور کائنات میں کیا ہوگی؟ یہ بات سمجھیں، ان چار چیزوں سے بڑھ کر حرام شے اور کیا ہوگی، جس کو قرآن مجید نے چار مقامات پہ بیان کیا۔ یعنی مردار ہے، خون ہے، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت ہے، اور اگلی چیز شرک سے متعلق ہے کہ جانور ذبح کیا اور اللہ اکبر کہنے کی بجائے بتوں کا، غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا۔ اب یہ چار چیزیں حرام کی صراحتاً، اور فرمایا اگر مجبوری اور اضطرار کی، سخت مجبوری کی حالت ہو جان بچانے کے لیے تو یہ بھی کھا لو تو حرج کوئی نہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس نے آپ اندازہ کر لیں، ہم نے تو صرف اس اینگل سے دیکھا نا اس کو کہ یہ حالت اضطرار میں بس ایسے سرسری سی بات کر کے گزر گئے، مگر اس سے قرآنک جورسٹک وزڈم لینے کی ضرورت تھی کہ قرآن مجید نے کیا قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا۔ پھر یہی حکم سورہ انعام میں بھی ہے، یہی سورہ النحل میں بھی ہے، پھر یہی سورہ المائدہ میں بھی، پھر سورہ الانعام میں آیت نمبر 119 میں پھر فرمایا، اور حرام چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ۔ جو چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی تھیں اللہ پاک نے تفصیل سے ان حرام چیزوں کو بیان کر دیا ہے، اس نے تمہارے اوپر حرام چیزوں کی تفصیل بیان کر دی۔ سو اب ان کے قریب نہ جاؤ، مگر محض جان بچانے کے لیے بقدر حاجت ان کو بھی کھانا پڑے اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہو کر، تو فرمایا اس میں بھی گناہ کوئی نہیں۔ تو قرآن مجید نے خود اپنے ہی حکم میں بندے کی اضطراری مجبوری، انتہائی مجبوری کی حالت میں اپنے حکم میں استثناء کا حکم دے کر دین کا وہ جو وسعت اور لچک کا تصور ہے اس کی ایک مثال قائم فرمایا۔